خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک کافی اہم قانونی فیصلے کی۔ جی یہ فیصلہ خاص طور پر جائیداد کے تنازعات اور جو یہ غیر قانونی قبضے کا معاملہ ہے، اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ بالکل۔ تو موضوع ہے غیر قانونی بے دخلی ایکٹ، وہ جو 2005 کا قانون ہے۔ سوال یہ تھا کہ بھئی یہ قانون صرف ان لوگوں پر لگتا ہے جنہیں ہم قبضہ مافیا یا لینڈ گریبر کہتے ہیں، جی جی یا یہ ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو بس کسی کو اس کی پراپرٹی سے غیر قانونی طور پر نکال دے؟ یہی بنیادی سوال تھا جس پر بحث چل رہی تھی۔ اور اس کے لیے جو ہمارا مین سورس ہے آج، وہ سپریم کورٹ کا 2016 کا ایک فیصلہ ہے، مستمات گلشن بی بی بنا محمد صادق کیس کا۔ جی ہاں، 2016 PLD 769۔ اچھا، اس فیصلے سے پہلے نا خود سپریم کورٹ میں ہی مختلف بینچز کی الگ الگ رائے تھی اس قانون پر۔ کافی کنفیوژن تھی، یعنی غیر یقینی صورتحال تھی۔ بالکل، بہت ابہام پیدا ہو گیا تھا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اسی کنفیوژن کو سمجھیں، دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے آخر یہ اختلاف کیسے ختم کیا اور جو فائنل فیصلہ آیا اس کی عملی اہمیت کیا ہے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ معاملہ ظاہر ہے ہر اس شخص کے لیے اہم ہو سکتا ہے جس کا کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہو یا جسے ڈر ہو کہ بھئی کوئی اسے اس کی جگہ سے نکال نہ دے۔ ہاں بالکل۔ اچھا، تو آئیے پھر ذرا اس قانونی نکتے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ الجھن آئی کہاں سے۔ جیسے آپ نے کہا، سپریم کورٹ کے ہی دو مختلف طرح کے فیصلے آ رہے تھے۔ اچھا جی، ایک طرف تھے محمد اکرم، ممتاز حسین اور شہاب الدین والے کیسز۔ ان فیصلوں میں عدالت کا موقف تھا کہ بھئی یہ جو غیر قانونی بے دخلی ایکٹ ہے نا، یہ کسی بھی شخص پر لاگو ہوگا جو سیکشن 3 والا جرم کرے۔ سیکشن 3 یعنی وہ غیر قانونی بے دخلی؟ جی، یعنی کسی کو اس کی جائیداد سے غیر قانونی طور پر نکال دینا۔ تو ان فیصلوں کے مطابق اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ملزم کا ماضی کیسا ہے یا وہ کوئی مشہور قبضہ گروپ ہے یا نہیں، بس ایکٹ کیا، قانون لگے گا۔ یعنی اگر کوئی عام آدمی بھی جس کا کوئی پرانا ریکارڈ نہیں ہے کسی کو زبردستی گھر سے نکال دے تو اس پر بھی یہ ایکٹ لگ سکتا تھا؟ ان فیصلوں کے مطابق جی ہاں، بالکل یہی پوزیشن تھی۔ وہ کہتے تھے کہ قانون کی دفعہ 3 میں جو لکھا ہے بس وہی دیکھنا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن پھر ایک دوسری رائے سامنے آئی، وہ تھی بشیر احمد اور حبیب اللہ والے کیسز میں۔ ان فیصلوں نے بالکل الگ بات کی۔ وہ کیا تھی؟ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایکٹ اتنا وسیع نہیں ہے، یہ صرف ان ملزمان کے لیے ہیں جن کے بارے میں ثابت ہو کہ وہ پروفیشنل لینڈ گریبر ہیں یا کسی باقاعدہ قبضہ گروپ کا حصہ ہے۔ اوہ، یعنی ایک خاص طبقے کے لیے؟ جی، اور اس کی دلیل انہوں نے 2 چیزوں سے لی۔ ایک تو قانون کی تمہید، یعنی پریامبل، جو قانون کے شروع میں مقصد لکھا ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، اس میں پراپرٹی گریبرز کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ اور دوسری چیز تھی وہ ورکنگ پیپر جو قانون بناتے وقت تیار کیا گیا تھا۔ تو ان جج صاحبان کا خیال تھا کہ قانون بنانے والوں کا اصل مقصد ان منظم مافیا سے نمٹنا تھا، ہر کسی پر یہ قانون لاگو کرنا نہیں۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہو گیا، ایک طرف قانون سب کے لیے، دوسری طرف صرف پروفیشنلز کے لیے۔ اچھا، یہ جو دوسری والی بات تھی، یعنی قبضہ گروپ والی شرط، اس میں عملی طور پر کیا مشکلات تھیں؟ فیصلے میں کچھ ذکر ہے؟ مطلب یہ ثابت کرنا کہ ملزم کوئی معروف لینڈ گریبر ہے، یہ کتنا مشکل کام تھا؟ یہ تو بہت ہی مشکل، بلکہ قریب ناممکن بوجھ تھا۔ آپ خود سوچیں، ایک عام آدمی جسے اس کی زمین سے نکال دیا گیا ہے، وہ عدالت میں یہ کیسے ثابت کرے گا کہ جس بندے نے نکالا ہے وہ کوئی پروفیشنل لینڈ گریبر ہے یا کسی قبضہ مافیا کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ تو واقعی بہت مشکل لگتا ہے۔ اس کے لیے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ملزم کے پرانے کیس ڈھونڈنے پڑیں گے؟ جی بالکل، فیصلے میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ اسے شاید ملزم کے ماضی کے کارنامے، کوئی پرانے پولیس کیس، دوسرے لوگوں کی گواہیاں یا شاید پچھلے عدالتی فیصلے، یہ سب ثبوت لانے پڑیں گے۔ یہ تو اصل کیس سے بالکل الگ ہی ایک محاذ کھل جائے گا، بہت پیچیدہ کام ہے۔ بالکل، اور اصل میں جو فیصلے میں قبضہ مافیا کی تصویر بتائی گئی ہے کہ وہ منظم گروہ ہوتے ہیں، خاص قسم کی جائیدادیں ٹارگٹ کرتے ہیں، جیسے سرکاری زمین، ٹرسٹ، خالی پلاٹ یا کمزور ملکیت والی جگہیں۔ اچھا۔ اور اکثر وہ دھوکہ، جعلسازی، طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے فرنٹ مین یا پراکسی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس معیار پر کسی ایک بندے کو پورا اترتے ہوئے ثابت کرنا ایک عام شکایت کنندہ کے لیے تو تقریباً ناممکن ہی تھا۔
اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکل سکتا تھا؟ مطلب کیا اس سے کچھ لوگ قانون کی پکڑ سے بچ سکتے تھے؟ یقیناً اس میں دلچسپ بات یہی ہے نا کہ یہ تشریح جو تھی یہ ایک طرح سے ان بہت سے با اثر لوگوں کو تحفظ دے سکتی تھی جو شاید غیر قانونی بے دخلی تو کرتے ہوں لیکن وہ رسمی طور پر قبضہ مافیا نہ کہلاتے ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی علاقے کا جاگیردار، کوئی پولیٹیکل آدمی یا کوئی اور طاقتور شخص جو اپنے اثر و رسوخ سے کسی کی زمین دبا لے۔ اب چونکہ وہ شاید کسی رجسٹرڈ قبضہ گروپ کا حصہ نہیں یا اس کی ایسی کوئی ساکھ نہیں بنی ہوئی تو اس تشریح کے مطابق اس پر یہ سخت قانون لگانا بہت مشکل ہو جاتا۔ یعنی پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ پیشہ ور مجرم ہے، پھر اصل بات پر آؤ کہ اس نے بے دخل کیا ہے یا نہیں۔ جی بالکل، اور یہ تو اصل جرم سے توجہ ہٹانے والی بات ہو گئی۔ یہ تو انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف لگتا ہے کہ قانون کا اطلاق اس بات پر ہو کہ ملزم کون ہے، نہ کہ اس پر کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اچھا چلیں ذرا قانون کے اپنے الفاظ پر واپس آتے ہیں، خاص طور پر وہ سیکشن 3 جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ پہلی قسم کے فیصلوں نے اسی پر زور دیا تھا۔ جی، سیکشن 3 اس سارے معاملے کی جان ہے، اس کی زبان بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اس کی ذیلی دفعہ 1 کہتی ہے کوئی شخص غیر قانونی طور پر کسی جائیداد میں داخل نہیں ہوگا یا قبضہ نہیں کرے گا۔ کوئی شخص، جی، اور ذیلی دفعہ 2 کہتی ہے جو کوئی بھی whoever contravenes اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے سزا ملے گی۔ کوئی شخص، جو کوئی بھی، یہ الفاظ تو بہت عام لگ رہے ہیں، مطلب بہت وسیع ہیں۔ ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا قانون بنانے والوں کا ارادہ واضح نہیں تھا ان الفاظ سے؟ دیکھیں، قانون کی تشریح کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جان بوجھ کر اتنے وسیع رکھے گئے ہیں۔ کوئی شخص یا جو کوئی بھی کہنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ قانون کا اطلاق کسی خاص گروہ تک محدود نہیں ہے، یہ ہر اس فرد پر لاگو ہوتا ہے جو وہ کام کرے جو اس سیکشن میں منع کیا گیا ہے۔ یعنی جو بھی غیر قانونی طور پر بغیر کسی قانونی اتھارٹی کے کسی کو نکالے یا قبضہ کرے وہ اس قانون کی زد میں آئے گا؟ بالکل، یہی ان الفاظ کا سادہ اور براہ راست مطلب ہے۔ تو پھر وہ جو دوسرے فیصلے تھے انہوں نے ان صاف الفاظ کو چھوڑ کر پریمبل اور ورکنگ پیپر پر کیوں اتنا زور دیا؟ یہیں پر قانون کی تشریح کا ایک بہت اہم اصول آتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب قانون کی کسی سیکشن کا ٹیکسٹ بالکل واضح ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، تو اس کا وہی سادہ مطلب لیا جائے گا جو لکھا ہے۔ اچھا، جو تمہید ہوتی ہے یعنی پریمبل جو قانون کا مقصد بتاتی ہے، یا قانون سازی کی تاریخ جیسے وہ ورکنگ پیپرز یا پارلیمنٹ کی بحثیں، ان چیزوں کی مدد صرف تب لی جاتی ہے جب قانون کے الفاظ میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ابہام ہو یا اس کے ایک سے زیادہ مطلب نکل رہے ہوں۔ اچھا، تو اصول یہ ہے کہ پہلے قانون کے اپنے الفاظ دیکھیں گے، اگر وہ صاف ہیں تو بات ختم، اگر الفاظ الجھے ہوئے ہیں تب باقی چیزیں جیسے تمہید وغیرہ دیکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو قانون کی تشریح میں بنیادی حیثیت ہمیشہ قانون کی عملی دفعات یعنی آپریٹو سیکشنز کو حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تمہید صرف ایک گائیڈ لائن دیتی ہے، وہ عملی دفعات کے واضح مطلب کو بدل نہیں سکتی، نہ کم کر سکتی ہے نہ زیادہ۔ اور سیکشن 3 کے معاملے میں کوئی شخص اور جو کوئی بھی کے الفاظ میں کوئی ابہام تھا ہی نہیں۔ تو سپریم کورٹ کے بڑے بینچ نے بھی یہی کہا؟ جی، انہوں نے یہی کہا کہ ان واضح الفاظ کی موجودگی میں تمہید کی بنیاد پر قانون کے دائرہ کار کو صرف پیشہ ور قبضہ گروپوں تک محدود کرنا یہ درست نہیں تھا۔ اور وہ جو تمہید میں پراپرٹی گریبرز کا لفظ تھا اس کا کیا بنا؟ اس پر بھی بات ہوئی۔ ایک تو یہ کہ پراپرٹی گریبر کا لازمی مطلب صرف پروفیشنل قبضہ مافیا نہیں ہوتا، اس کا سادہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے غیر قانونی طور پر پراپرٹی گریب کی ہو یعنی چھینی ہو، قبضہ کیا ہو۔ ہاں، یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ دوسرا وہی بات کہ تمہید واضح سیکشن پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اور وہ ورکنگ پیپر یا قانون سازی کی تاریخ والی بات آپ نے پچھلی بار پیپر ورسز ہارٹ کا حوالہ دیا تھا۔ جی، پیپر ورسز ہارٹ ایک مشہور انگریزی کیس ہے۔ اس نے یہ اصول واضح کیا تھا کہ پارلیمانی مواد جیسے بحثیں وغیرہ انہیں قانون کی تشریح کے لیے کب استعمال کر سکتے ہیں۔ اصول وہی ہے،
صرف تب جب قانون کا اپنا متن مبہم ہو، غیر واضح ہو یا بالکل ہی عجیب غیر منطقی نتیجہ دے رہا ہو۔ اچھا، چونکہ غیر قانونی بے دخلی ایکٹ کا سیکشن 3 واضح تھا، اس لیے وہ ورکنگ پیپر یا پارلیمانی تاریخ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قانون خود بتا رہا تھا کہ وہ کس پر لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قانونی پہلو تو اب کافی واضح ہو گئے۔ ایک طرف سیکشن 3 کے صاف الفاظ، دوسری طرف تمہید اور ہسٹری پر زور۔ اب سب سے اہم بات، سپریم کورٹ کے بڑے بینچ نے مستمد گلشن بی بی کیس میں آخر اس ساری الجھن ہو کیسے سلجھایا؟ فائنل فیصلہ کیا آیا؟ جی، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی اہم اور واضح فیصلہ دے کر اس ساری قانونی بے یقینی کو ختم کر دیا۔ ایک بڑا بینچ بیٹھا، یعنی زیادہ جج صاحبان تھے، انہوں نے پورے معاملے کو تفصیل سے دیکھا، دونوں قسم کی جو رائے تھیں ان کا تجزیہ کیا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فائنلی کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت نے وہ جو پہلا گروپ تھا فیصلوں کا، انہیں درست قرار دیا، یعنی محمد اکرم، ممتاز حسین، شہاب الدین والے فیصلے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ایکٹ ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو سیکشن 3 والا جرم کرے، انہی کو صحیح قانون مانا گیا۔ اچھا، تو وہ والی تشریح جیت گئی جو زیادہ وسیع تھی؟ بالکل۔ اور ان فیصلوں کا کیا ہوا جو یہ شرط لگا رہے تھی کہ ملزم کا لینڈ گریبر یا قبضہ گروپ کا رکن ہونا ثابت کرنا ضروری ہے؟ ان فیصلوں کو، یعنی بشیر احمد اور حبیب اللہ کیسز میں جو تشریح کی گئی تھی، اسے سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ درست قانون نہیں ہے، ناٹ گڈ لا۔ یعنی اب وہ فیصلے مثال کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکتے؟ جی، اس کا مطلب یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ تشریح قانونی طور پر صحیح نہیں تھی اور آئندہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب فائنل سیٹلڈ قانونی پوزیشن کیا ہے اس ایکٹ کے بارے میں؟ فائنل پوزیشن اب یہ ہے کہ غیر قانونی بے دخلی ایکٹ 2005 کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو سیکشن 3 میں بتایا گیا غیر قانونی کام کرے گا، یعنی کسی کو اس کی جائیداد سے بغیر قانونی اختیار کے بے دخل کرنا یا قبضہ کرنا یا کنٹرول حاصل کرنا۔ اور اس کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری نہیں کہ ملزم کا ماضی کیسا ہے یا وہ پروفیشنل ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری نہیں، صرف اس مخصوص واقعے میں اس کا کردار دیکھا جائے گا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ یہ تو بہت بڑی کلیئرٹی آ گئی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے عام آدمی کے لیے یا ہمارے قانونی نظام کے لیے؟ اس کے کیا اثرات ہیں؟ اس فیصلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کئی پہلوؤں سے۔ سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ اس نے غیر قانونی بے دخلی کا جو شکار لوگ ہیں ان کے لیے انصاف حاصل کرنا آسان بنا دیا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ اب انہیں وہ جو ناقابل برداشت، تقریباً ناممکن بوجھ تھا نا، کہ پہلے ثابت کرو کہ ملزم مشہور قبضہ گروپ ہے یا اس کی شہرت ایسی ہے، اس سے نجات مل گئی۔ ہاں، وہ تو بہت بڑا بوجھ تھا۔ اب مقدمہ صرف اس بات پر فوکس رہے گا کہ کیا واقعی بے دخلی ہوئی اور کیا وہ غیر قانونی تھی، یعنی بغیر کسی قانونی حق کے کی گئی۔ صحیح، تو مقدمہ اصل واقعے پر مرکوز رہے گا۔ بالکل، مقدمے کی سماعت اب اصل ایشو پر ہوگی، یعنی جو شکایت میں الزام ہے اس کی سچائی پر۔ ملزم کی ماضی کی تاریخ یا اس کی حیثیت وہ اب غیر متعلقہ ہے۔ اس سے امید ہے کہ مقدمات کا فیصلہ بھی جلدی ہو سکے گا۔ اور یہ تو اس قانون کا مقصد بھی تھا شاید کہ جلدی کارروائی ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ قانون بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جو پراپرٹی کے جھگڑوں میں لمبے لمبے سول کیس چلتے ہیں سالوں سال، اور اس دوران اکثر تشدد کا، مزید قبضے کا خطرہ رہتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ اس سے بچ کر ایک تیز، مؤثر فوجداری کارروائی کا راستہ ملے۔ جو پرانے سول اور کرمنل لاز تھے وہ اس مسئلے سے نبٹنے میں کچھ کمزور ثابت ہو رہے تھے، تو یہ فیصلہ اس قانون کی اصل روح کو بحال کرتا ہے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ انصاف تک رسائی کو، ایکسس ٹو جسٹس کو بہتر بناتا ہے؟ یقیناً، بالکل۔ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قانون کا تحفظ صرف ان لوگوں کے لیے نہ ہو جو کسی منظم مافیا کا شکار ہوئے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی بھی فرد کے ہاتھوں، چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، غیر قانونی بے دخلی کا شکار ہوا ہے، وہ اس قانون کے تحت انصاف مانگ سکے۔ یہ قانون کو زیادہ جمہوری بناتا ہے، سب کے لیے برابر بناتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اس قانون کا نفاذ بھی زیادہ مؤثر ہوگا یا نہیں؟ امید تو یہی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو سپریم کورٹ کے سامنے ایک بنیادی کنفیوژن تھی کہ یہ جو غیر قانونی بے دخلی ایکٹ ہے یہ صرف پروفیشنل قبضہ گروپوں کے لیے ہے یا ہر اس شخص کے لیے جو یہ جرم کرتا ہے؟ جی۔ اور عدالت نے قانون کے سیکشن 3 کے واضح الفاظ، کوئی شخص
جو کوئی بھی ان کو بنیاد بنایا اور فیصلہ دیا کہ نہیں بھئی یہ قانون سب پر لاگو ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور وہ جو تشریح تھی جس میں قبضہ گروپ کا ثبوت مانگا جا رہا تھا اسے مسترد کر دیا، اسے ناٹ گڈ لا قرار دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون کا مقصد تمام قانونی مالکان یا قابضین کو تحفظ دینا ہے، کسی بھی ایسے شخص سے جو انہیں غیر قانونی طور پر بغیر کسی قانونی اتھارٹی کے ان کی پراپرٹی سے نکال دے۔ یہ فیصلہ اسی مقصد کو مضبوط کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے جس نے قانون کے اطلاق میں ایک بڑی رکاوٹ دور کر دی ہے اور ایک یونیفارمٹی پیدا کی ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ہے جو سوچنے والا ہے، اور وہ آپ کے فراہم کردہ ماخوذ سے ہی نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایکٹ خاص طور پر اس بے دخلی کو ٹارگٹ کرتا ہے جو بغیر قانونی اختیار کے کی گئی ہو۔ ہاں، یہ الفاظ بھی اہم ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کیسز میں کیا ہوگا جہاں اصل جھگڑا ہی قانونی اختیار پر ہو یا ملکیت کی حقیقت پر ہو؟ مثال کے طور پر دو پارٹیاں ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ یہ جگہ میری ہے۔ ایک پارٹی دوسرے کو نکال دیتی ہے۔ اب یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ بے دخلی بغیر قانونی اختیار کے تھی یا نہیں؟ یہ تو پیچیدہ سوال ہے، خاص طور پر جب اس ایکٹ کا مقصد ہے فوری انصاف دینا، جبکہ ملکیت کے جو پیچیدہ سوالات ہیں ان کا فیصلہ تو عام طور پر لمبے سول کیسز میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا یہ جو فوری کارروائی والا قانون ہے یہ ان پیچیدہ ملکیتی جھگڑوں کو حل کر سکتا ہے یا اس کی اپنی کچھ حدود ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس قانون کے عملی نفاذ پر مزید سوچ بچار کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر غور ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں عدالتیں اس پہلو پر مزید روشنی ڈالیں۔ خیر، آج کی اس تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ امید ہے اس ساری بحث سے غیر قانونی بے دخلی ایکٹ 2005 اور سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں ہمارے سننے والوں کو مدد ملی ہوگی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.